بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سامعین و ناظرین، ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی وہابی دیوخانی فرقہ سے تعلق رکھنے والے کذاب اعظم، خائن، مکار، محرف، ماں کی کمائی کھانے والے کالے زندیق ساجد کوڈو کی ویڈیوز، گفتگو، حرکات و سکنات کے جواب میں ہے، اور ہم اپنی آج کی اس ویڈیو کے اندر دیوبندی عوام کی توجہ جس شخصیت کی جانب مبذول کروانا چاہیں گے مسلک دیوبند میں، وہ کوئی آنٹو چانٹو شخصیت نہیں ہے، کوئی عام مولوی نہیں ہے، بلکہ مسلک دیوبند کے شیخ الاسلام کے منصب پر فائز شخصیت جناب مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ بات ابتدا میں ذہن میں رکھیں، فقیر کی جتنی بھی گفتگو ہے یہ مولوی ساجد خان صاحب کوڈو کی گفتگو کے جواب میں ہے۔ یاد رکھیں، ہمارا ملک اور خصوصاً مسلمانوں کے حالات اس طرح کی گفتگو کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ ہم کسی کے خلاف اس طرح کا کلام کریں، اس طرح کی باتیں کریں۔ ملک پاکستان کے حالات بھی سب کے سامنے ہیں۔ فلسطین، غزہ کے اندر جس طرح مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، یمن کے اندر، شام، لبنان کے اندر عالم کفر مسلمانوں پر ظلم و بربریت کر رہا ہے، یقیناً حالات اس طرح کے معاملات کے متحمل نہیں ہو سکتے، لیکن کیا کریں، ہم مجبور ہیں، ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے اس بات کے علاوہ کہ ہم ساجد کوڈو صاحب کو جواب دیں۔ یہ شخص چونکہ اس بات کا عادی ہو چکا ہے کہ ہم اس کی لتریشن کریں، ہم اس کی ٹکور کریں، جب تک یہ اپنی لتریشن نہیں کروا لیتا، ہم سے اپنی ٹکور نہیں کروا لیتا، اس کو سکون نہیں ملتا۔ تو اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ ساجد خان صاحب کوڈو کو جناب کی گفتگو، جناب کی تحریروں کی روشنی میں، جناب کے اصول و ضوابط کی روشنی میں آئینہ دکھلایا جائے۔ سامعین و ناظرین، یہ بات ذہن میں رکھیں، مفتی تقی عثمانی صاحب یہ کوئی آنٹو چانٹو وہابی دیوبندی مولوی نہیں ہے، بلکہ مسلک دیوبند کے شیخ الاسلام کے منصب پر فائز ہیں، اور ساجد خان صاحب کوڈو مفتی تقی عثمانی صاحب کے حوالہ سے کیا کہتے ہیں، یہ ذرا آپ پہلے سماعت فرما لیں۔ استاد محترم شیخ الاسلام والمسلمین، مفتی عالم، محقق، مدقق، سیدی و سندی حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ یہ مولوی ساجد خان صاحب کوڈو کے نظریات ہیں، الفاظ ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب کے متعلق۔ یہ کوئی زیادہ پرانے نہیں ہیں، حال ہی میں ایک ویڈیو ساجد خان صاحب کوڈو نے بنائی ہے مفتی تقی صاحب کے حوالہ سے، یہ اس ویڈیو کے جملے ہیں، الفاظ ہیں جو آپ نے ابھی سماعت فرمائے۔ سامعین و ناظرین، معاملہ کچھ یوں ہے کہ جب وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات اپنے اکابرین کے گستاخانہ عقائد و نظریات کا دفاع نہیں کر پاتے، ان کی گردنوں کو کفر سے نہیں بچا سکتے، تو پھر یہ مخالفین کا ذاتی شخصی کردار اچھالتے نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں مولوی ساجد خان صاحب کوڈو، یہ وہ بدبخت کالا زندیق ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے گروپ سے، جس کی تحریروں سے سنی علماء تو سنی علماء رہے، اس کے ہم مسلک علماء وہ بھی محفوظ نہیں ہیں۔ موصوف اور موصوف کا گروپ ان پر طرح طرح کی باتیں کرتا ہے، جملے کستا نظر آتا ہے۔ سامعین و ناظرین، ہم مفتی تقی عثمانی صاحب کے حوالہ سے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ کس طرح مفتی تقی عثمانی صاحب نے مسلک دیوبند کے جو اکابرین ہیں، ان کے شرک اور بدعت کے جو فتاوی جات ہیں، کس طرح انہیں گٹر برد کر دیا۔ یہ ساجد خان صاحب کوڈو کی زبان ہے۔ کس طرح حدود دیوبندیت کو
مفتی تقی عثمانی صاحب نے پامال کیا۔ سامعین و ناظرین، ساری زندگی وہابی دیوخانی فرقہ کے مفتیان، ان کے اکابرین سنی علماء پر، سنی عوام پر شرک اور بدعت کے فتاوی جات لگاتے رہے۔ اگر کوئی بندہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عطائی علم غیب کا قائل ہے تو اس پر بھی ان کا فتویٰ ہے۔ اگر کوئی شخص، کوئی سنی عالم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بشریت کے ساتھ ساتھ نور ہونے کا قائل ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کو تسلیم کرتا ہے تو اس پر بھی ان کے فتاوی جات ہیں۔ اگر کوئی بندہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حاضر و ناظر کا قائل ہے، وہابی دیوخانی فرقہ کے اس پر بھی فتاوی جات ہیں۔ اگر کوئی سنی عالم، سنی مسلمان امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کے وقت ربیع الاول شریف میں میلاد شریف محافل کا انعقاد کرتا ہے، جلوس نکالتا ہے، تو اس پر بھی وہابی دیوبندی فرقہ کے فتاوی جات ہیں۔ الغرض آپ وہابی دیوبندی فرقہ کے جس مفتی کی کتاب کو اٹھائیں گے، ان کے لٹریچر کا مطالعہ کریں گے، جگہ جگہ پر آپ کو شرک اور بدعت کے فتوے نظر آئیں گے۔ ہر ایک پر انہوں نے اپنے ہاتھ کو، اپنے قلم کو صاف کیا، کسی کو معافی نہیں دی، چاہے سنی علماء ہوں یا سنی عوام۔ لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جن فتووں کو، جو فتوے شرک اور بدعت کے یہ سنی علماء پر لگاتے رہے، آج انہی فتووں کو روند کر انہی علماء کے پاس یہ بیٹھتے ہیں، ان کی قیادت میں اپنے معمولات سر انجام دیتے ہیں، مفتی اعظم پاکستان کے القابات سے نوازتے ہیں، ان کے ہاتھوں کو چومتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں نے یہ اشارہ کیا ہے، ساجد کوڈو صاحب کے جو اصول و ضوابط ہیں، ان کے تناظر میں فقیر کی یہ ویڈیو ہے۔ ساجد کوڈو صاحب کو چونکہ آئینہ دکھلانا مقصود ہے کہ یہ کتنا بڑا منافق شخص ہے کہ اب مفتی تقی عثمانی صاحب کے حوالہ سے اس کی زبان بند ہے۔ اگر کوئی سنی علماء اس طرح کا کوئی کام کرتا ہے تو 2 گز کی لمبی زبان اس کی باہر نکل آتی ہے، بکواسیں کرتا ہے۔ اگر کوئی اس کے اپنے دھرم کا ہو، اپنے فرقے کا مولوی ہو، اس کی زبان خاموش ہو جاتی ہے، یہ چپ سادھ لیتے ہیں۔ یہ منافقت کیوں ہے ساجد خان صاحب کوڈو؟ یہ میرے پاس مولوی ساجد خان صاحب کوڈو کی دروس مناظرہ، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ساجد خان صاحب کوڈو کے ہیں، صفحہ نمبر اس کا 141۔ یہاں پر ساجد خان صاحب کوڈو یہ کہتے ہیں، ایک ہی جرم میں ایک فریق کے خلاف خاموشی، دوسرے فریق کے خلاف طوفان بدتمیزی، اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ سب کچھ محض مسلکی تعصب و فرقہ پرستی ہے۔ عزیزان گرامی، اب شخصیات 2 ہیں، ادھر مفتی اعظم پاکستان جناب مفتی منیب الرحمان ہزاروی صاحب ہیں، دیوبندی فرقہ میں، دیوبندی فرقہ کے شیخ الاسلام کے منصب پر فیض جناب مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں۔ مفتی منیب الرحمان ہزاروی صاحب یہ اگر مفتی تقی عثمانی کے ساتھ بیٹھیں تو ساجد کوڈو صاحب پوسٹیں کرتے ہیں، آپ ہماری سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، جملے بازی کرتے ہیں، علماء اہل سنہ و جماعت کو تانا دیتے ہیں جناب ساجد خان صاحب کوڈو۔ اگر یہی کام مفتی تقی عثمانی صاحب کریں تو جناب اپنے ہونٹوں کو سی لیتے ہیں، جناب ادھر بھی کوئی لب کشائی فرمائیں۔ ساجد خان صاحب کوڈو کا اپنا اصول ہے، جناب کی اپنی عبارت ہے، میں نے پہلے پیش کی ہے صفحہ نمبر 141 سے، ایک ہی جرم میں ایک فریق کے خلاف خاموشی، دوسرے فریق کے خلاف طوفان بدتمیزی، اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ سب کچھ محض مسلکی تعصب و فرقہ پرستی ہے۔ اب مفتی منیب الرحمان ہزاروی صاحب کے خلاف پوسٹیں کرنا، پروپیگنڈا کرنا اور مفتی تقی عثمانی صاحب کے حوالہ سے چپ سادھ لینا، خاموشی اختیار کرنا، یہ ساجد خان صاحب کوڈو کی
مسلکی تعصب، فرقہ پرستی اور منافقت ہے۔ میرے خیال میں دیوبندی فرقہ کے لوگ اب اتنے گئے گزرے نہیں ہیں کہ ساجد خان صاحب کوڈو کی طرح منافق ہوں۔ وہ ضرور اس پر آواز اٹھائیں گے کہ کس طرح مفتی تقی عثمانی صاحب نے مسلک دیوبند کی حدود کو پامال کیا۔ یہ ایک حوالہ۔ دوسرے نمبر پہ ساجد خان صاحب کوڈو ہمیں جس بات کو لے کر تانا دیتے ہیں، مفتی منیب الرحمان ہزاروی صاحب کے خلاف پروپگنڈا کرتے ہیں، یہ بات، یہ مسئلہ تو ساجد خان صاحب کوڈو کے نزدیک اصولی نہیں ہے، فروئی ہے۔ اب ایک فروئی مسئلے کو لے کر ساجد خان صاحب کوڈو ہمیں کس منہ سے تانا دیتے ہیں؟ یار ایک فروئی مسئلہ ہے ساجد خان صاحب کوڈو کے نزدیک۔ یہ ذرا حوالہ آپ سماعت فرما لیں، یہ دروس مناظرہ ساجد خان صاحب کوڈو کا، صفحہ نمبر اس کا 98 ہے۔ یہاں پر ساجد خان صاحب کوڈو ماں کی کمائی کھانے والے دیوبندی مولویوں کے نزدیک، یہ میرے اپنے جملے نہیں ہیں، صفحہ نمبر 98 پر لکھتے ہیں کہ اصولی اختلاف کس میں ہے؟ یہ عنوان ہے۔ ان تین عنوانات پر ہمارا اصولی اختلاف، ان میں سے پہلے عنوان یعنی عقیدہ کے عنوان پر ہے، دوسرے نمبر پر سنت و بدعت اور تیسرے پر عبارات۔ ساجد خان صاحب کوڈو کالے زندیق یہاں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اہل و سنہ و جماعت سے جو اختلاف ہے وہ تین عنوانات پر ہے۔ پہلے نمبر پر عقیدہ کا اختلاف ہے، دوسرے نمبر پر سنت اور بدعت، اور تیسرے نمبر پر عبارات کا اختلاف۔ حسام الحرمین دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں۔ عبارات پر ہمارا ان سے اصولی اختلاف نہیں۔ یہ اب ساجد خان صاحب کوڈو یہاں خود کہتے ہیں کہ جو عبارات کا مسئلہ ہے ہمارے نزدیک یہ اصولی اختلاف نہیں ہے، اور جب ساجد خان صاحب کوڈو کے نزدیک عبارات کا مسئلہ اصولی اختلاف نہیں ہے، فروئی مسئلہ ہے، تو اب ایک فروئی مسئلے کو لے کر اس طرح کا پروپگنڈا کرنا اور سنی علماء کو تانے دینا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساجد خان صاحب کوڈو کی جہالت ہے، یہ جناب کی منافقت ہے، یہ جناب کی دو نمبری ہے۔ لہٰذا آپ ہمیں حسام الحرمین کے حوالہ سے آپ بات نہیں کر سکتے اپنے اصول کے تحت، یہ آپ کا اپنا اصول ہے۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ اور تیسرے نمبر پہ کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے کس طرح مسلک دیوبند کی حدود کو پامال کیا۔ حضرت قبلہ مفتی منیب الرحمان ہزاروی صاحب یہ عقیدہ علم غیب کے بھی قائل ہیں۔ نور و بشر آپ حضرت قبلہ مفتی منیب الرحمان ہزاروی صاحب کی جو تفہیم المسائل ہے، جلد نمبر 6 آپ اٹھا کے دیکھیں، صفحہ نمبر 27 ہے غالباً، وہاں پر حضرت مفتی منیب الرحمان ہزاروی صاحب نے امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نورانیت ہے اس پر آپ نے کلام کیا، اور وہاں پر جو مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار والی، اسے نقل کر کے اس کی جانب اشارہ کر کے مفتی صاحب یہ عقیدہ لکھتے ہیں۔ اب جو بندہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کا قائل ہے، اس کے بارے میں وہابی دیوخانی فرقہ کے واضح فتاوی جات میں اشارہ کر دیتا ہوں یہاں پر، یہ نور و بشر افادات مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی ساجد خان صاحب کوڈو کے گروپ کے، اور جو مرتب ہے وہ محمد فیاض خان سواتی، یہ سرفراز خان صفدر صاحب کے مدرسہ کے یہ مدرس ہیں۔ یہاں صفحہ نمبر 11 پر لکھتے ہیں، علماء دیوبند علم غیب حاضر و ناظر مختار کل نور و بشر استعانت لغیر اللہ نظر و نیاز اور ان جیسی دیگر باتوں کو خدا تعالیٰ کے سوا کسی اور میں ماننے کو قرآن و سنت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلف صالحین اور ائمہ اربعہ کی تعلیمات کی روشنی میں شرک قرار دیتے ہیں۔ جی اب ان مسائل کے اندر، اب یہ جتنے بھی مسائل ہیں، کیا حضرت مفتی منیب الرحمان ہزاروی صاحب ان مسائل میں وہ ان کا اس بات نہیں کرتے اپنی کتب میں؟ نور و بشر کا میں نے ابھی حوالہ دیا، حاضر و ناظر آپ اٹھا کے دیکھ لیں۔ اور یہ خود ساجد خان صاحب مفتی اعظم پاکستان کہتے ہیں، ہمارا یعنی بریلویوں کا اہل سنہ و جماعت کا، کیا مفتی منیب الرحمان ہزاروی صاحب ان عقائد کے حامل نہیں ہیں؟
یہ ایک حوالہ میں نے پیش کیا نور و بشر، اس میں انہوں نے شرک قرار دیا۔ دوسرا حوالہ آپ ذرا ساجد خان صاحب کوڈو کا اپنا، یہ چونکہ ویڈیو ساجد خان صاحب کوڈو کی منافقت، ساجد خان صاحب کوڈو کی عبارات اصول و ضوابط کی روشنی میں، اور مفتی تقی عثمانی صاحب کا مسلک کے دیوبند کی حدود کو پامال کرنا، فتاوی جات کو پس پشت ڈال دینا۔ یہ ساجد خان صاحب کوڈو یہاں لکھتے ہیں، ذرا آپ خود سماعت فرمائیں اور ساجد خان صاحب کوڈو کی جو عقل ہے اس پر ماتم کریں۔ صفحہ نمبر 214 پر، کسی کے لیے علم غیب کا عقیدہ رکھنا ہمارے نزدیک کفریہ عقیدہ ہے۔ کیا مفتی منیب الرحمان ہزاروی صاحب علم غیب کا عقیدہ نہیں رکھتے؟ یہ ساجد خان صاحب کوڈو بتائیں گے۔ یہ صفحہ نمبر 214 پر ساجد خان صاحب کوڈو خود کہتے ہیں علم غیب کا عقیدہ رکھنا ہمارے نزدیک کفریہ عقیدہ ہے۔ یہ ایک عبارت۔ یہی دروس مناظرہ صفحہ نمبر 98، عبارات اکابر پر گفتگو کے اصول۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اہل بدعت کے ساتھ ہمارا اختلاف تین طرح سے ہے۔ نمبر 1 عقائد کا اختلاف، نمبر 2 سنت و بدعت کا اختلاف، نمبر 3 عبارات کا اختلاف۔ یہاں اب ابتدا کے اندر ہی اہل سنہ و جماعت کو اہل بدعت سے یہ تعبیر کرتے ہیں۔ خیر ذرا آگے آپ سماعت فرمائیں۔ تین طرح کا اختلاف ساجد خان صاحب کوڈو نے بیان کیا: عقائد کا اختلاف، سنت و بدعت کا اختلاف، عبارات کا اختلاف۔ عقائد کا اختلاف آگے مثالیں دیتے ہیں جناب: علم غیب، حاضر و ناظر، نور و بشر، مختار کل، ندائے غیبانہ۔ ان میں سے بعض عقائد کفریہ و شرکیہ ہیں اور بعض کا منکر اہل سنت سے خارج ہے۔ اب یہ جتنے بھی عقائد ہیں، علم غیب، حاضر و ناظر، نور و بشر، مختار کل، ندائے غیبانہ، یہ جتنے بھی عقائد ہیں، کیا حضرت مفتی جناب منیب الرحمان ہزاروی صاحب ان عقائد کے حامل نہیں ہیں؟ ظاہر ہے وہ ان عقائد کے حامل ہے، برملا ان کی کتب کے اندر یہ عقائد ہمیں ملتے ہیں۔ آپ ان کی کتب کو اٹھا کر دیکھیں۔ نور و بشر کی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی، حاضر و ناظر کا مسئلہ، ندائے غیبانہ، یہ تمام معاملات کے اندر تمام عقائد حضرت جناب مفتی منیب الرحمان ہزاروی صاحب ان عقائد کے حامل ہیں۔ تو اب اس طرح کے عقائد کا حامل شخص آپ کے مسلک کے شیخ الاسلام ان کو اپنی نجی محافل میں بلائیں، ان سے دعا کروائیں۔ کیا دعا یہ عبادت نہیں ہے؟ خیر و برکت کی دعائیں کروائیں، ان کی تعظیم و تکریم کریں، اور اپنے صاحبزادگان، اپنے پوتوں کو یہ حکم دیں کہ جناب مفتی منیب الرحمان ہزاروی صاحب کو وہ پکڑ کے اندر لے کے آئیں، ان سے دعائیں کروائیں، برکت کی دعائیں کروائیں، خیر کی دعائیں کروائیں، اور پھر اپنی مجالس کے اندر کرسی صدارت پر انہیں بٹھایا جائے اور اپنے جلسوں کے اندر انہیں مفتی اعظم پاکستان کے القابات سے نوازا جائے، ان کی تعظیم کی جائے۔ ہمارے سٹیج پر تشریف لائے ہیں ہمارے انتہائی مربی اور مشفق اور مہربان مفتی منیب الرحمان صاحب۔ میں ان کو مجلس اتحاد امت پاکستان کی طرف سے سٹیج پر آمد پر دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں کہ جب تک نہ مر مٹوں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کو، مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب کو ہم سٹیج پر آمد پر مجلس اتحاد امت پاکستان کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آیا یہ دیوخانی فتاوی جات کے مطابق مفتی تقی عثمانی صاحب کیا بنیں گے؟ ہمارے اوپر آپ باتیں کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، اب ادھر توجہ کون کرے گا؟ کیا دیوخانی فرقہ کے لوگ اس قدر بے حس ہو چکے ہیں کہ انہیں شیخ الاسلام صاحب کی ان حرکات کا علم نہیں ہے؟ اور ساجد خان صاحب کو اس قدر بے حیا اور منافق ہو چکے ہیں کہ اپنے استاذ، اپنے شیخ الاسلام کے خلاف ایک جملہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بھائی اور کچھ ہو نہ ہو، ساجد خان صاحب کوڈو کے فتاوی جات اصول و ضوابط کی روشنی میں آپ کے شیخ الاسلام صاحب کی شیخ الاسلامی خطرے میں ہے، ان کی شخصیت اب ختم ہو چکی ہے۔ مولوی ساجد خان صاحب کوڈو کے فتاوی جات اصول و ضوابط کی روشنی میں اگر اپنے اصول و ضوابط، اپنی تحریروں کا دفاع کرنا ہے تو پھر مفتی تقی عثمانی صاحب کو غلط کہنا ہوگا، انہیں ریجیکٹ کرنا ہوگا۔
اگر اکابر پرستی آڑے آتی ہے تو ساجد خان صاحب کوڈو کی عبارتیں کدھر جائیں گی؟ ساجد خان صاحب کوڈو کے اصول کدھر جائیں گے؟ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اگر کوئی عام دیوبندی بیچارہ کسی سنی عالم کی تعظیم کرے، توقیر کرے، وہ اسلام کو گرانے والا قرار دیا جاتا ہے، وہ مشرک کی تعظیم کرنے والا قرار دیا جاتا ہے، بدعتی کی تعظیم کرنے والا قرار دیا جاتا ہے، جملے بازی کی جاتی ہے، فتوی جات لگائے جاتے ہیں؟ اگر یہی کام آپ کا شیخ الاسلام کرے تو وہ شیخ الاسلام کے منصب پر فیض رہے۔ واہ ساجد خان صاحب کوڈو، آپ کی عبارتیں اور آپ کی کتابیں، آپ کے اصول و ضوابط، یہ حیثیت ہے تمہاری، یہ حقیقت ہے۔ ایک جملہ تو نہیں کہہ سکتا۔ میں کہتا ہوں اگر تو باپ کا ہے، حلالی ہے، تو کہ مفتی تقی عثمانی نے غلط کیا، اکابرین کے فتوی جات کو پس پشت اس نے ڈال دیا، آپ کی زبان میں گٹر برد کر دیا۔ اگر ہمت ہے، جرت ہے تو مفتی تقی عثمانی پر انگلی اٹھا کے دکھا۔ اگر مفتی تقی عثمانی پر بات نہیں کر سکتا تو اس طرح کے اصول، اس طرح کے فتوی جات، اس طرح کی تحریریں لکھنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ پھر یہ منافقت ہے تمہاری۔ اور میں دیوبندی فرقہ کے لوگوں سے کہوں گا کہ آنکھیں کھولیں، آپ لوگ کن مولویوں پر آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں؟ یہی اکابر پرستی ہے۔ وہ بیچارے اشاعت التوحید والے، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، وہ صحیح کہتے ہیں کہ اکابر پرستی نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ شخص اتنا بڑا اکابر پرست کہ یہ اس کا استاد ہے، شیخ ہے، مرشد ہے، لیکن اپنی نجی محافل میں کرسی صدارت پر بٹھاتے ہیں، ان سے دعائے خیر کرواتے ہیں، اپنے جلسوں میں القابات سے نوازا جاتا ہے۔ کیا بات ہے ساجد خان صاحب کوڈو، یہ چند باتیں میں نے آپ کی گفتگو، آپ کی پوسٹوں کے جواب میں، آپ کی حرکات و سکنات کے جواب میں آپ کو آئینہ دکھلایا ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ آپ کا تعاقب جاری رہے گا۔